بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کے 2 روز گزرنے کے بعد بھی دوستو حالات کشیدہ ہیں۔ پیر کے روز کرفیو کے بعد سڑکیں ویران تھی اور حملے کی زد میں آنے والے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 28 جون کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز پر حالیہ عرصے کے بڑے حملوں میں سے ایک ہوا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی گئی تھی جس میں 13 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ جوابی کارروائی میں بھی 14 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اس حملے کا الزام انڈیا کے شدت پسندوں پر عائد کیا تھا۔ میر علی میں اس حملے کی ذمہ داری کالعدم حافظ گل بہار کی تنظیم نے قبول کی تھی۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح شدت پسندوں کے درمیان دوستوں جھڑپوں اور حملوں میں ایک مرتبہ پھر خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان میں 3 قبائلی اضلاع شمالی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان اور لوور جنوبی وزیرستان کے علاوہ شہری علاقوں میں لکی مروز، ٹانک اور کلاچی کے علاقے زیادہ حساس بتائے جا رہے ہیں، جہاں تشدد اور اغوا کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں تشدد کے ان بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد غلام خان کے مقام پر دوستوں پاک افغان سرحد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے، جس کے بعد اس سرحد سے تجارتی سرگرمیاں معطل ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے اس وقت مقامی لوگ بری طرح متاثر ہیں۔ یہ سلسلہ اب کا نہیں بلکہ ایک عرصے سے جاری ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک گوریلا وار جاری ہے جس میں دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں۔ 19 مئی کو ایک مکان پر ڈرون کے ذریعے دوستوں بارودی مواد پھینکا گیا تھا جس میں 4 بچے شہید ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں اس کے بعد ایک اور ڈرون حملے کی اطلاع بھی ملی تھی جب کرکٹ کھیلتے بچوں پر بارودی مواد پھینکا گیا تھا۔ دوستوں لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پشاور سکول میں حملہ کیا تھا اور بہت سے بچوں کو شہید کر دیا تھا کچھ سال پہلے۔ وزیرستان میں جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز شاید ایک اور ملٹری آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت پورے جنوبی پختونخوا میں کشیدگی ہے۔ بازاروں، مارکیٹوں اور عام جگہوں پر طالبان دیکھے جا رہے ہیں۔ اگرچہ سرکاری سطح پر طالبان کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی جاتی، لیکن سوشل میڈیا پر جس طرح کی ویڈیو تصویریں سامنے آ رہی ہیں ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں پر مسلح افراد لوگوں کی تلاشی بھی لیتے ہیں اور وہاں اپنی موجودگی بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جس طرح سے سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت شدت پسند سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پر بارود سے بھری گاڑیوں سے حملہ آور ہو رہے ہیں اور سرکاری مقامات پر ڈرون کے ذریعے حملے بھی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں 25 مئی کو ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 13 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ 25 جون کو تحصیل غلام خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کے ساتھ ایک دھماکے میں 6 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح 29 جون کو ضلع لکی مروت میں وانڈو سیمو کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی اس وقت IED سے حملہ کیا گیا تھا جب فورسز کے اہلکار وہاں سرچ آپریشن کر رہے تھے۔ اسی طرح لکی مروت میں ہی 27 جون کو کیچی کمر کے مقام پر ایک ڈرون کے ذریعے دیسی ساختہ بم پھینکا گیا جس میں بچوں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت دوستو خیبر پختونخوا میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان زیادہ متحرک ہے اور اس تنظیم کی جانب سے نام نہاد آپریشن الخندق کی تفصیلات روزانہ شیئر کی جاتی ہیں۔
اس تنظیم نے یہ آپریشن چند مہینے پہلے شروع کیا تھا اور اس میں متعدد واقعات کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ طالبان کا حافظ گل بہادر گروپ بھی زیادہ متحرک ہے اور اس تنظیم کے ساتھ وابستہ چھوٹے گروپس بھی مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسود الحرب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی حافظ گل بہادر گروپ کی ایک شاخ ہے۔ یہ اتحاد 3 گروہوں پر مشتمل ہے جن میں لشکر اسلام، تحریک انقلاب اسلامی اور اتحاد المجاہدین پاکستان شامل ہیں۔ ان تنظیموں نے متعدد واقعات کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے۔ ان تمام گروپس کی کوشش ہے کہ مقامی آبادی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جا سکے اور اس میں شدت پسند دوستوں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جن علاقوں میں کشیدگی زیادہ ہے وہاں حکومت پر اعتماد کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اس وقت ان علاقوں میں ایک بے یقینی کی صورتحال ہے اور لوگوں میں خوف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت ایک اور فوجی آپریشن کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اس سے پہلے دوستو آپریشن ضرب عضب اور آپریشن راہ نجات کے ذریعے شدت پسندوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ان شدت پسندوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں اور مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر یہ وہ والے ڈرون استعمال نہیں کر رہے جو امریکہ نے استعمال کیے تھے اور وہ عین نشانے پر لگتے تھے۔ اب جو پاکستان میں ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر کیمرے والے ڈرون ہیں جن کے ساتھ دیسی ساختہ بم باندھ دیے جاتے ہیں اور اکثر ان کا نشانہ غلط ہو جاتا ہے۔ پاکستان افغان سرحد پر بال لگا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود دوستو اس طرح کے شدت پسند آسانی سے آ جاتے ہیں اور ان کی روک تھام اب ضروری ہو چکی ہے۔ جنتا دل کے مرکزی لیڈر تیجسوی یادیو نے کہا ہے کہ بہار میں حکمراں پارٹی اقتدار سے باہر ہونے کے راستے پر ہے اور اگر ریاست میں اپوزیشن جماعتوں کی مخلوط حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ مودی حکومت کے ذریعے لائے گئے وقف ایکٹ کو کوڑے دان میں پھینک دے گی، جس پر بی جے پی کے ترجمان گورو بھاٹیا نے اس پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کو اسلامی ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کو اسلامی ملک بنانے کی کوشش ہے، وہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تیجسوی یادیو کو آئین کا پتہ نہیں۔ جنتا دل اگلے 50 سالوں تک بہار میں اقتدار میں نہیں آنے والی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کی باتیں کرنے والے بھارت چھوڑ کر پاکستان جا سکتے ہیں۔ جس سٹیج پر تیجسوی یادیو تھے وہاں شریعت اسلام نافذ کرنے کی بات ہوئی تھی۔ انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشے کیپٹن شیو کمار نے کہا تھا کہ ہندوستانی فضائیہ نے 7 مئی 2025 کی رات کو آپریشن سندور کے دوران پاکستان سے لڑاکا طیارے کھو دیے تھے اور یہ صرف سیاسی قیادت کی طرف سے کی گئی رکاوٹ کی وجہ سے ہوا، جس میں پاکستان کے فضائی دفاع پر حملہ نہیں کرنے کی ہدایت تھی۔ دوستوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 19 فروری کو ہوا، ابھی نندن کو جو طیارہ گرایا گیا تھا، کیا اس کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا؟ کیا بات کرتے ہیں؟ پاکستان میں بھارت نے جو اپنے اتنے زیادہ طیارے بھیجے تو کیا وہ حملہ کرنے نہیں آئے تھے؟ تو کیا ہم ان کو گرانے کی بجائے چائے پلاتے؟ آپریشن سندور کے ابتدائی مرحلے کے دوران دوستوں طیاروں کے نقصان کی یہ دوسری اعلیٰ فوجی تصدیق ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے سنگاپور میں بھی ایسی ہی بات کہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیٹ طیاروں کے گرنے کی تعداد پر توجہ نہیں دی جانی چاہیے بلکہ نقصانات کے پیچھے کی وجوہات پر توجہ دی جانی چاہیے۔ پھر انڈونیشیا سے ایک سینئر دفاعی اہلکار فالو اپ کرتا ہے، لیکن وزیر اعظم آل پارٹی اجلاس کی صدارت کرنے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لینے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے شروع سے ہی ملک کو گمراہ کیا ہوا ہے، آپریشن سندور کے دوران طیاروں کے نقصانات کا انکشاف کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت جانتی ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی سے سمجھوتا کیا ہے اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ کانگریس پارٹی ہندوستان کے لوگوں کے سامنے کیا بے نقاب کرے گی۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے ملک کی وزیر اعظم کو معطل کر دیا۔ آئینی عدالت میں حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے سیاسی جماعتوں کے 36 سینیٹرز نے
ملک کی کم عمر ترین وزیر اعظم کا اعزاز رکھنے والی شینا وترا کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ سینیٹرز نے وزیر اعظم کی فون کال لیک ہونے کے بعد ان پر بے ایمانی اور وطن آئین اور قانون کی خلاف ورزی سمیت ملک کو بدنام کرنے جیسے الزامات کے تحت ان کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ درخواست دائر کیے جانے سے پہلے ہی سیاستدانوں اور عوامی حلقوں کی جانب سے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے یعنی وزیر اعظم نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ درخواست کو قبول کرتے ہوئے آئینی عدالت نے وزیر اعظم کو معطل کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ درخواست پر فیصلہ آنے تک وزیر اعظم معطل رہیں گی۔ چند دن قبل 15 جون کی لیک شدہ فون کال میں تھائی وزیر اعظم پڑوسی ملک کمبوڈیا کے سابق وزیر اعظم سے سرحدی تنازع پر پرامن حل کے لیے زور دیتی سنائی دے رہی ہیں۔ لیک کال میں وہ کمبوڈیا کے رہنما سے درخواست کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ تھائی لینڈ کے دوسرے فریق بشمول ایک تھائی فوجی جنرل کی باتوں پر دھیان نہ دیں کیونکہ باقی تمام فریق خود کو اہم دکھانا چاہتے ہیں۔ فون لیک کے بعد وزیر اعظم نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ ان کی گفتگو محض مذاکراتی حکمت عملی تھی اور فوج سے ان کے تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان نے پارٹی قیادت کو 10 محرم کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل کے قریب اپنی بہنوں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آج میری بہنوں کو 15 منٹ ملاقات کا وقت ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی کوشش ہے کہ جس سے مجھ کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ 26ویں ترمیم کی بات کی ہے اور اس ترمیم کے نتائج واضح ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر لیں اور کہیں کہ ووٹ کی اہمیت نہیں تو اس کا مطلب مارشالہ لے آئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ووٹ سے نہیں آئے ہیں۔ 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ لوگوں کی آواز ختم کر دی گئی ہے۔ دوستو، عمران خان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آواز ختم نہیں کی گئی۔ ذرا سوشل میڈیا پر آ کر دیکھیں کہ لوگ کس طرح کی گالیاں فوج کو نکالتے ہیں، جنرلز کو نکالتے ہیں، حکومت کو تو نکالتے ہی ہیں۔ اتنے گندے گندے فکرے کستے ہیں کہ میں ان کو یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی گندی اور بیہودہ زبان فوج کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے کہ اس زبان کو بند تو کیا میرے خیال سے دوستو کاٹ دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں ان کو کچھ نہیں بتایا جاتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ اس کا اثر عمران خان کی ذات پر بھی پڑ رہا ہے۔ صرف 2 پیسوں کی خاطر یہ لوگ نہ صرف عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ اپنی طرف سے عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ خاندانی تو لگتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ 2 پیسوں کی خاطر کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئیں۔ وہ یقیناً چاہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے تاکہ ہماری دکان چمکتی رہے۔ اور دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں ہے، سب بھگوڑے ہیں، یہاں سے بھاگ چکے ہیں، اور قربانیاں جو دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر وہ یہاں موجود ہیں۔ اصل پی ٹی آئی کے ورکرز وہ ہیں جو یہاں بیٹھ کر قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ لوگ باہر بیٹھ کر پیسے پہ پیسہ کما رہے ہیں۔ جس طرح کسی زمانے میں دوستو جنرل ضیاء الحق مرحوم نے گندے آنڈے نکالے تھے، پاکستان سے باہر پھینک دیے تھے، یہ گندے آنڈے ویسے ہی پاکستان سے خود ہی بھاگے ہیں اور باہر بیٹھ کر اپنے گندے خولوں میں بیٹھ کر آرمی کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ ان کا لیڈر یہاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، قربانی دے رہا ہے، اور یہ لوگ وہاں باہر بیٹھ کر پیسے کما رہے ہیں۔ میرے نزدیک دوستو یہ حرام کا پیسہ ہے، اس کا اثر یقیناً ان کی اولاد پر نظر آئے گا۔ بہرحال عمران خان کا کہنا تھا کہ ہندوستان سے آزادی کے بعد پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا، یہ کلمہ تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے، قوم کو مکمل طور پر غلام بنایا جا رہا ہے۔ اس غلامی سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ 10 محرم کے بعد اس غلامی کے نظام کے بعد تحریک شروع کر دیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو تنہائی میں قید رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کو جیل میں ان کے حقوق نہیں مل رہے، کتابیں بھی نہیں دے رہے۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ 22 گھنٹے تک بند رکھا جاتا ہے اور صرف 2 گھنٹے ملتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔